الحمد لمن قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك والصلاة والسلام على رسوله القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارباب علم و دانش، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ اور ہر طرح سے کمالات کا مجسمہ بنایا تھا. آپ کے اسماء مبارکہ میں دیکھیں تو وہ سب کے سب مجموعہ کمالات ہیں. آپ کی ذات طیبہ کو دیکھیں تو وہ بھی مجموعہ کمالات ہیں. آپ کی جسم اطہر کو دیکھیں تو وہ بھی مجموعہ کمالات ہیں. آپ کے ظاہری صفات، روحانی صفات، نورانی صفات، علمی صفات، عملی صفات، اعزازی صفات، نبوی صفات کو دیکھیں تو وہ سب کے سب مجموعہ کمالات ہیں. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ آپ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حقیقت نظارے گواہ ہے. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر وہ بالا، وہ تقوی میں، وہ حسن میں سب سے نرالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفعت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، شاہد میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے میں آیا، وہ امت کو سینے لگانے میں آیا، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سما آ گیا ہے. کون آیا؟ کون آیا؟ توجہ، کون آیا؟ وہ کسرا کی کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی وہ مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نکاحوں کی جنت، نبوت کا تھا. سامعین محترم، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ظاہری کی یہ حالت تھی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. چندے کی چاند خوب روشن تھی. میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ چاند کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ چاند کو دیکھا، تو آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کے چہرے پر چاہیہ ہے، مدنی کا چہرہ صاف اور روشن ہے. اسی حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت بول پڑے، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا تو کچھ یوں منظر کشی کی. لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، والشمس خیر من شمس السماء، فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد العشاء. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ادراک کوئی نہیں کر پایا. جس نے جتنا سمجھا اتنا ہی بتا دیا. حالانکہ محسن ندوی نے اس کا کچھ ہی نقشہ کھینچا ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کے آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ بل لیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہے کہ بل لیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ بوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بل فرق زمین اور جو سریا، لبصورت یاقوت شعاعوں میں دلے ہیں. یہ چاند، یہ دانت، یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کے وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. کہنے کو تیرا فقر، تیرے فخر کا باعث
سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ وما علینا